جتنے بھی احباب باہر ادھر ادھر بغیر ضرورت کے گھوم رہے ہیں اور جو آپ پنڈال کے اندر بیٹھے ہیں، آپ میرے سٹیج کے قریب تشریف لائیں۔ جتنے بھی احباب ہیں اٹھ جائیں آگے، یہاں میرے قریب آ جائیں۔ نہ زیادہ آپ کو تنگ کروں گا، چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو پیغام کے طور پر ہوں گی کہ اس محفل کا اصل مقصد کیا ہے، اور یہ محفل جو کروا رہے ہیں ان کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يضلله فلا هادي له ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ چونکہ آوازوں کے بادشاہ تو پہلے آ چکے ہیں، اب شاید اس طرح کا مزہ آپ کو نہیں ہوگا، تاہم سادہ سی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے 2-3 اشعار آپ کے سامنے پڑھنے کے بعد اس محفل کی غرض و غایت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گر عبداللہ دے آیا آمنہ دلال سونا آمنہ دلال سونا آمنہ دلال سونا زلف باللیل والا والضحا دے چہرے والا تاہا دے تاج والا یاسین دے سری والا امت دا شافی مدنی امت دا شافی مدنی ہے لجپال سونا گر عبداللہ دے آیا آمنہ دلال سونا آمنہ دلال سونا آمنہ دلال سونا زلف باللیل دیا تسمع قرآن دے وچی رب دا قرآن سارا مدنی دی شان دے وچی خود بھی صلاتاں پڑھدا خود بھی صلاتاں پڑھدا رب ذوالجلال سونا گر عبداللہ دے آیا آمنہ دلال سونا آمنہ دلال سونا آمنہ دلال
سونا محفل نبی دی سارے اس طرح سجائی رکھنا عرشاں تورائیاں سحر نبی دے گاون ٹھر ٹھر کے سحر گاون خوشیاں دے نال سونا گر عبداللہ دے آیا آمنہ دلال سونا بعد از حمد و صلات انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، آج یقیناً منظور صاحب اور ان کے فرزندان نے مل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل سجائی ہے۔ چونکہ وقت اپنے اندر گنجائش نہیں رکھتا، اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مثال آپ کے سامنے دوں، ایک شخص آواز دے رہا ہے میرا بلب نہیں جلتا، جو اس کی آواز کو سن رہا ہے اس نے کہا یہ بلب آپ کا فیوز ہو گیا ہے۔ جب اس نے بلب اتار کے دیکھا تو وہ بالکل درست تھا۔ دوسرے نے آواز لگائی میرا بلب نہیں جلتا، اس نے کہا بلب کے اوپر تو آپ نے دیکھ لیا ہے یہ درست ہے، دیکھو اس کا کہیں کنیکشن تو نہیں کٹا ہوا۔ اس نے کہا ہاں اس کا کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ برادران اسلام، اس مجلس اور محفل کا کنیکشن کہاں ہے؟ ہمارے جسم کے اندر بھی ایک بلب ہے اور تار کا کنیکشن ہے۔ آج یہ پیغام لے کے جانا ہے کہ ہمارا بلب جلتا ہے یا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، ہمارے کنیکشن کی تار بحال ہے یا اس کا کنیکشن بھی کٹ گیا ہے۔ یہ جو دل ہے یہ انسان کا بلب ہے، یہ جب روشن ہوتا ہے زندہ رہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے اندر، تو آپ کا دل اس بلب کی مانند ہے جو جلتا ہے روشنی دیتا ہے۔ فرمایا آپ کا دل درست ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا، کہا یہاں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے یہ پورا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر یہ جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ گویا اس بلب کی طرف اشارہ ہے، اگر آپ کا یہ دل درست ہے تو پھر یقیناً روشنی دے گا۔ اور دوسرا کنیکشن ہے وہ عقیدہ صحیح ہے۔ جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا تو اس کا کنیکشن یقیناً آپ کے اس بلب کو روشن کرے گا، آپ کو فائدہ پہنچائے گا، آپ فیضیاب ہوں گے۔ جب آپ کا کنیکشن ہی نہیں ہوگا عقیدے کی خرابی کی وجہ سے تو ادھر دل بھی نہیں جلے گا اور آپ فیضیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ برادران اسلام، یقیناً منظور صاحب نے، ان کے فرزندان نے اس مجلس کو قائم کر کے بتا دیا ہے کہ ان کا دل بھی زندہ ہے اور ان کا کنیکشن بھی صحیح سالم ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ برادران اسلام، بے شک آپ چند لوگ ہیں لیکن آپ مجلس کے اندر آئے، کیا فائدہ ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں ان مفسرین کے اوپر کہ جنہوں نے قیامت تک اپنے نبی کے ذکر کو زندہ رکھنے کی ایسی محافل سجائی ہیں، اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہیں۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اندر تشریف لائے. ہم تو باتیں سن کے اپنے دل کے اندر نبی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. جن ذاتوں نے براہ راست ان سر کی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہے ان کا منظر کیا ہوگا. برادران اسلام، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، سونا مصطفیٰ کس انداز سے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. ابن عباس وہاں اپنے بچوں کو بٹھا کر جس طرح آپ اپنے بچوں کو ساتھ لائے ہیں، آپ لوگ اپنا وقت نکال کے پیارے نبی کی مجلس کے اندر تشریف لائے ہیں. حضرت ابن عباس یوں کر رہے ہیں کہ پیارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا وہ جملہ اگر اس مجلس کے اندر آپ سب کے لیے کافی ہے. فرمایا حلت لکم شفاعتی. اے ابن عباس، میرا ذکر کرنا تمہارے لیے میری شفاعت کو حلال کر دے گا. گویا آپ جتنی دیر یہاں پر بیٹھے رہے، جتنی دیر پیارے نبی کی باتیں سنتے رہے، پیارے نبی سے محبت کا اظہار کرتے رہے، گویا پیارے نبی نے ابن عباس کو کہہ دیا، فرما دیا، گویا قیامت تک ہر امتی سے فیض یاب ہوگا. نبی کی مجلس اور محفل میں بیٹھنے والا قیامت کے دن نبی کی شفاعت پائے گا. اور دوسرا، ابو دردہ ہیں، عامر انصاری کے گھر تشریف لے گئے، جو اس مجلس کی ایک نوعیت ہے. وہاں پر بھی آپ نے دیکھا اپنے گھر کے اندر اپنے سارے کنبے قبیلے کو بلایا ہوا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مجلس کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بلا کر پیارے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ تذکرہ اس انداز سے ہے. فرمایا قسم ہے اس ذات کی، اس پاک پروردگار عالم کی، یہ محبوب اتنی شانوں والا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. جب پیارے نبی نے اپنی تعریف صحابہ سے سنی، آپ نے ان کو 3 خوشخبریاں سنائیں جو آپ کے لیے بھی اللہ نے عطا کیے. فرمایا جو میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے، ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، بے شک اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جو نبی کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. ابواب الرحمہ ہے، باب الرحمہ نہیں، ایک دروازے کو نہیں، ابواب الرحمہ. گویا رحمت کے جتنے دروازے ہیں رب اپنے محبوب کے ذکر کرنے والوں کے لیے کھول دیتا ہے. اور دوسرا نسخہ بتایا، فرمایا والملائکۃ کلہم یستغفرون لک. جتنے ملائکہ ہیں، تخصیص نہیں کی آسمانوں والے مغفرت مانگتے ہیں، کہا نہیں. کہ زمین والے مغفرت مانگتے ہیں، کہا نہیں. کہا کندھوں پہ بیٹھے ہوئے مغفرت مانگتے ہیں، کہا نہیں. قبر کے اندر والے مغفرت مانگتے ہیں، کہا نہیں. والملائکۃ کلہم، جتنے فرشتے ہیں ان بندوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. اور پھر فرمایا وَمَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ نَجِي نَجَاتَكَ. جو شخص بھی قیامت تک ان صحابہ جیسا عمل کرے گا، محفل سجائے گا، میری ذات کا تذکرہ کرے گا، اس کے لیے بھی اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا. آج یقیناً جن لوگوں نے اتنا بڑا خرچہ کر کے اس محافل کا انعقاد کیا، نبی کی محبت کا کنیکشن ہے تو کیا ہے، اور آپ کو بھی اللہ نے توفیق عطا کی اپنے سارے کام کو. اور یہ جو وقت گزر رہا ہے
اتنی مصروفیت کا ہے کہ کوئی وقت دوسرے کے لیے نہیں نکال سکتا، لیکن آپ اللہ کے نبی کے لیے آپ وقت نکال کے آئے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا کرے، ہماری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اور تیسرا، جو انہوں نے اتنا بڑا خرچہ کیا، باتیں چلتی ہیں اتنا فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کے ہاتھ میں دے دیتے، کسی کی جیب میں ڈال دیتے۔ علامہ ابن جوزی جو محدث شہیر کہلائے جاتے ہیں، کمزور حدیث جو ضعیف حدیث ہے ایسی پکڑ کرتے ہیں، کوئی محدث اتنی پکڑ نہیں کرتا۔ اور وہ کتنی بڑی شخصیت ہے، 1,00,000 کے مجمع میں وہ درس دیا کرتے تھے، اور آپ کے ایک درس میں 20,000 سے زیادہ مسلمان ہو جاتے تھے، سب آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کلمی نسخے سے 2,000 سے زائد تصانیف لکھی ہیں، ہاتھوں سے لکھی ہیں۔ آپ نے وصیت کی، یہ غور کرنا ہے۔ نعت خوان کی بات شاید آپ کو سمجھ آ جائے، میں کہتا ہوں اللہ کرے میری بھی ایک بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ یوں تراشا اتارا قلم کا تراشا اتارنے کے بعد وصیت کی، ارے جب مجھے غسل دیا جائے اس قلم کے اترے ہوئے تراشے سے میرے غسل کے پانی کو گرم کیا جائے۔ عاشق ہی بتا سکتا ہے قلم کے تراشے سے غسل جو میت کا ہے گرم کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ گویا عاشق کی زبان کہتی ہے، اس کو نسبت نبی کے اس نام سے ہو گئی ہے جو قلم سے لکھا گیا ہے۔ کہا اس تراشے سے پانی کو غسل کو گرم کر کے مجھے غسل دینا ہے۔ لکھتے ہیں محدثین، آدھا تراشا باقی تھا کہ پانی کا غسل جو ہے وہ پانی جو غسل کا ہے وہ گرم ہو گیا، آپ کو اس سے غسل دیا گیا۔ وہ محدث بات کرتے ہیں، ہزاروں کی بات نہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَنْفَقَ فِي مَوْلِدِهِ دِرْهَمًا، 1 درہم جو نبی کی ولادت کے تذکرے پر خرچ کیا، اس سے بڑی اور کوئی آپ کے لیے پیغام کی بات نہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَنْفَقَ فِي مَوْلِدِهِ دِرْهَمًا کان المصطفیٰ لہو شافیاں ومشفعا۔ کہہ دو سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے۔ فرمایا جو شخص 1 درہم کو نبی کے تذکرے پر خرچ کرتا ہے، کان المصطفیٰ، وہ سنا محبوب جو ساری کائنات کا محبوب ہے، لہو کی ضمیر ہر اس شخص کے لیے بولی گئی جس نے وہ پیسہ خرچ کیا، کس حوالے سے کیسے خرچ کیا، نبی کی محفل کا انعقاد کیا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب انبیاء نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، خوش قسمت نبی کے امتیوں۔ فرمایا شافیاں و مشفعا، ایسی شفاعت ہوگی کہ اس شفاعت کو کوئی بھی رد نہیں کرے گا، ایسی شفاعت ہوگی۔ وہ کتنا سونا نبی اللہ نے عطا کیا۔ جنوں مل جاوے قربت سونے دی، جنوں مل جاوے قربت سونے دی، وہ رب دے قریب ہو جاندا ہے۔ جنوں مل جاوے قربت سونے دی، اور رب دے قریب ہو جاندا ہے۔ جڑا دور ہوئے محمد تو، اور رب تو بھی دور ہو جاندا ہے۔ اپنے اس کنیکشن کو اس ذات کے ساتھ بحال کیجئے۔ برادران اسلام، کتنا سونا نبی آپ نے، اللہ کی ذات نے ہمیں عطا کیا۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں
कायनात की माँ है। फरमाती है मैं जब कुएं के ऊपर जाती, अजीब सा समा मेरी साथ होता, सारी कायनात का नबी आपके रहम के अंदर मौजूद है। पत्थर सख्ती करता है, चुभता है, आप इन पत्थरों पे चलेंगे आपको चुभेंगे। कहा रब ने निजाम बदल दिया मेरी जात के लिए, अपने महबूब की उस जात के वास्ते से। कहा सख्त पत्थरों पे चलती हूं, ऐसे महसूस होता है जैसे रुई के गाले मेरे पांव के नीचे बछा दिए गए। इस अंदाज से चलती हूं, कोई पत्थर अपने अंदर सख्ती नहीं रखता। और फिर फरमाया कुएं और डोल का रिश्ता ये है, डोल आप नीचे फेंकेंगे, ताकत से खींचेंगे, पानी बड़ा होगा तो ऊपर आएगा। हजरत आमिना कहती हैं रब ने मेरे इस महबूब के लिए निजाम ही बदल दिया है। मैं कुएं के दरवाजे उस किनारे पर जाती, पानी यूं नीचे से ऊपर आता, यूं ऊपर आता। गोया आशिक कहता है पानी भी महबूब की वालिदा का दीदार करना चाहता है। कहती है यूं मैं अपने हाथ से, डोल खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यूं अपने हाथ से पानी घड़ों के अंदर भरती। और बहुत सारी औरतें उसी वक्त आती कि आमना आएंगी, पानी आएगा, कौन डोल को खींचेगा, हम भी उनके साथ पानी अपने घड़ों के अंदर भर देंगी। अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत महबूब अता किया। और फिर बात ज़ाहिर वक्त नहीं, अगर वक्त होता तो पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी की किताब सीरत नबी पे लिखी गई। बड़ी खूबसूरत बातें आपने लिखी है। प्यारे नबी की वलादत के ऊपर कभी पढ़ा होगा वलिदल मुस्तफ़ा वल मुख्तार अल्लज़ी तहलुकु बियदिहिल कुफ़ार। जब आपकी पैदाश हुई खबर दी अबू तालिब को। अबू तालिब कहते हैं मैं खाना काबा के अंदर था, दीवार काबा से आवाज आई। दीवार को क्या पता है? हम कहते हैं दीवार को क्या पता है? दीवार को तो पता है ये रहमतल लिल आलमीन है, सारी कायनात का नबी है। उस दीवार ने बाजुबाने हाल कहा वलिदल मुस्तफ़ा वल मुख्तार, मुस्तफ़ा की वलादत हो गई है, उस मुख्तार की वलादत हो गई है। अल्लज़ी तहलुकु बियदिहिल कुफ़ार, वो ऐसी ज़ात है कि जिसके ज़रिए से कुफ़ार की हलाकत होगी। बरादरान इस्लाम, प्यारे नबी की इस मजलिस और महफिल को आपने मुनक्किद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके आने को अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। जो कमी कोताही हमारी तरफ से है, मजलिस वालों की तरफ से है, किसी भी हवाले से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कमी कोताही को माफ़ फरमा कर अपनी पाक बारगाह के अंदर जो तारीफ़ और तौसीफ़ की प्यारे नबी की कबूल और मंजूर फरमाए। उस ज़ात की क्या बात है। मुहद्दिसीन लिखते हैं प्यारे नबी के इस नाम का की जो फजीलत है, फरमाया जिस घर के अंदर, आपसे भी ये पैगाम के तौर पर अपने बच्चों के नामों के साथ इस ज़ात को जोड़ो, इस ज़ात के साथ अपने बच्चों का कनेक्शन नाम के साथ करो। फरमाया जिस घर में मुहम्मद और अहमद नाम के बच्चे होंगे, फरिश्ते उस घर की जियारत के लिए आते हैं। यार बहुत खूबसूरत बात है, फरिश्ते उस घर की जियारत के लिए आते हैं। और एक रवायत में आता है जिस दस्तरखान पर मुहम्मद और अहमद नाम के बड़े हूं छोटे हूं बैठे होंगे, रब उस खाने का हिसाब किताब नहीं लेगा। हजरत उमर, जमाना है किसी शख्स ने नाम मुहम्मद रखा हुआ था, कहा नाम निस्बत से मुहम्मद रखो, पुकारने के लिए उसके साथ किसी और का नाम रखो, सहाबी का रखो, किसी वली का रखो, किसी और का पुकारने के लिए रखो। कहा नाम नबी की जात का जरूर रखो। और फरमाया बगैर हिसाब किताब के रब इन दोनों नामों को जन्नत की तरफ भेज देता है। और फिर हजरत उमर ने, किसी शख्स ने कहा इसका नाम मुहम्मद है,
کہا میں یہ نہیں سننا چاہتا کوئی شخص یہ کہے کہ محمد نے کام درست نہیں کیا ہے. کہا اگر نام رکھا ہے تو اس نام کی لاج بھی رکھنی ہے. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جس کا نام محمد رکھا جائے اس کا ادب بھی ضروری ہو جاتا ہے. جب اس نام کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور اس نام کا مطلب بھی یہی ہے کہ بار بار تعریف اس ذات کی جائے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی کی رفعت کی جو نبی کی بلندیاں ہیں وہ قیامت تک اسی صورت میں رہیں گی. اللہ رب العالمین ہمارا آنا آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. جو لنگر ہوا اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. جو برادران نے اتنی تکلیف اٹھا کر اور نبی کی خوشی کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا دعا گو ہیں اللہ رب العالمین ان کے رزق و روزی کے اندر عزتوں کے اندر برکت عطا فرمائے. آج بھی میں بہت سارے اپنے اس چھجانے کے لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. یقیناً یہ بھی محبت والے لوگ ہیں. بڑا عرصہ ہو گیا ہے مجھے وہاں سے گئے ہوئے, لیکن ہر ہفتے میں, ہر دن میں, ایک مہینے میں کبھی کبھار وہاں سے مجھے اس حوالے سے فون آ جاتا ہے کہ آپ کبھی تشریف لایا کریں. یقیناً منظور صاحب نے بڑی خواہش کا اظہار کیا. میں نے کہا چلو اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. تاہم ہم اس غرض سے آئے ہیں کہ شاید یہی مجلس اور محفل ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کا باعث بن جائے. اللہ رب العالمین آپ اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.